الرحمن الرحيم قل أوحي إلي الجنة واستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے سورہ جن کی حاضرات مجرب المجرب عمل، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سورہ جن کا کافی ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ اب تک کے ویڈیو پہنچتی رہیں گی، اور جو پہنچ بھی رہی ہے غالباً یہ شاید 10 یا 11 ویڈیو ہو چکی ہے سورہ جن کے تعلق سے، اور بھی انشاءاللہ ذخیرہ ہے، جیسے جیسے موقع ملے گا ویسے ویسے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ سورہ جن جو ہے بہت پاور کی حامل ہوتی ہے، آپ اگر اس کے حامل بن جاتے ہو تو پھر آپ اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے آپ خود واقف ہو سکتے ہو کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا چیز اس میں مرحمت فرمائی ہے، سمجھے۔ ابھی اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب میں پہلے ان 4 ایام میں، یعنی ان 4 مہینوں میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ 4 مہینے کون سے ہیں وہ؟ سب میں پہلا ہے محرم الحرام کا مہینہ، دوسرا مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ، تیسرا مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ جو ہے شوال کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں سے کوئی بھی ایک مہینے میں آپ کو عمل کرنا ہے، اور عمل صرف 3 ہی دن کا ہے، زیادہ دن کا نہیں ہے، صرف 3 ہی دن کا عمل ہے، سمجھے۔ آپ کو عمل کرنا ہے، اور اس عمل میں وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے سورہ جن کی زکوٰۃ دی ہے۔ جو سورہ جن کا عامل ہے وہی اس عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو میں نے آگے ویڈیو بنائی ہے نا سورہ جن کا عامل بننے کا، ابھی حال ہی میں بنائی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ کوئی بھی عمل اگر کرو گے سورہ جن کے زکوٰۃ نکالنے کی نیت سے، پھر اس کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہو آپ۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، آپ کو جو ہے بازار جانا ہے، بازار سے آپ کو جو ہے عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے گوشت لے لینا ہے، یعنی اپنے نام کا صدقہ دینا ہے۔ کتنا کلو گوشت لینا ہے؟ 1.5 کلو گوشت لینا ہے، بڑے کا ہو چھوٹے کا ہو، مٹن کا ہو چکن کا ہو، حلال جانور کا گوشت ہونا چاہیے، اور اس کو صدقہ خیرات کر دے، کسی غریب کو، کسی فقراء کو آپ وہ دے دے، یا اگر وہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنی قیمت آپ کو دے دینا ہے، ٹھیک ہے، اتنی قیمت آپ کو دے دینا ہے۔ اور آپ کو بہتر ہے کہ آپ اتنی قیمت ہی دے دو تاکہ اس کے بھی یوز میں آ جائے۔ گوشت استعمال میں نہیں آئے گا لیکن پیسہ وہ غریب کے استعمال میں آ جائے گا۔ اتنی قیمت آپ صدقہ خیرات کر دو جتنے کا گوشت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنی کی بھی اپنے لیے کیپیسٹی ہو، چاہے چکن کا ہو، مٹن کا ہو، بکرے کا ہو، بکری کا ہو، یا جو بھی آپ کو لینا ہے، اتنی قیمت آپ کسی غربا مساکین کو دے دو تاکہ اس کا بھی بیچارے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور پھر آپ کو جو ہے بازار سے جو ہے آپ کو 3 راتوں کا عمل ہے نا یہ، تو 3 دن تک کے آپ کو روزانہ ½ کلو برفی لانا ہے۔ پہلے دن اگر ½ کلو لائیں گے تو 3 دن آپ کو ½ کلو لانا ہے، اگر 1 کلو لائیں گے تو 3 دن آپ کو 1 کلو لے کے آنا ہے۔ بہرحال آپ کی مرضی، ½ کلو یا پونا کلو، جتنی بھی آپ کی استعداد ہو اتنی وائٹ برفی لے کے آنا ہے، اور کسی مسلمان سے ہی خریدنا ہے، سمجھے۔ آپ جب یہ لے کے آ گئے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو پرہیز جمالی اور پرہیز جلالی کرنا ہے، اور آپ کو لوبان بھی لے کے آنا ہے، اور آپ کو عطر بھی لے کے آنا ہے، اچھی خاصی عطر لے کے آنا ہے تاکہ اس میں خوشبو اچھی آتی ہو، وہ عطر آپ کو لے کے آنا ہے۔ اور اس عمل کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل میں آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، یعنی 3 دنوں تک کے آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور جب دن ختم ہوگا نماز عشاء کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی بھی ایک ٹائم کرو، اور لیٹ نائٹ پہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے دن سے عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، اور اس عمل کو وائٹ لباس میں کرنا ہے۔ آپ کی ٹوپی بھی وائٹ ہونا چاہیے، آپ کا کپڑا بھی وائٹ ہونا چاہیے، اور آپ کی جو ساری چیزیں، مصلی بھی وائٹ ہونا چاہیے۔ اگر مصلی وائٹ نہیں ہے تو جا نماز یا کوئی وائٹ کپڑا یا کوئی وائٹ چادر بچھا لے ہوئے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کمرے میں، جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہو، اس کمرے میں کم سے کم سامان ہو، زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، جب آپ اس عمل کا ارادہ کریں تو سب میں پہلے آپ نے وہ جو برفی لے کے آئی ہے نا، اس برفی کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اور چاروں کل کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچائے۔
اور اس کے بعد جو ہے تمام اہل بیت کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، ان کے بعد تمام تابعین تابعین کو، تمام بزرگان دین کو، تمام اولیاء اللہ والے کو، ان کے بعد اپنے مرحومین کو بھی جو آپ کے اہل و عیال میں سے گزر چکے ہیں، اور پھر ان کے بعد جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطیہ کر دو، تمام موکلین کو بھی اور تمام جنات کو بھی اس کا ثواب عطیہ کر دو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو عمل کا آغاز کرنا ہے، اور آپ کو یہ اس طریقے سے جو ہے جیسا آپ کو بتایا گیا ہے، یہ آپ کو اول و آخر یعنی عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی آپ کو ایسا ہی کرنا ہے اسی برفی کے اوپر، اور عمل ختم ہوگا اسی دن عمل اسٹارٹ کریں گے جبھی بھی آپ کو جو ہے اسی طریقے سے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور عمل کے بعد بھی یعنی عمل آپ کا مکمل ہو رہا ہے پہلے دن میں، تو پہلے دن اسٹارٹنگ میں بھی آپ کو ایسا ہی کرنا ہے، اور دوسرے دن بھی آپ کو ایسا ہی کرنا ہے، یعنی عمل کے بعد بھی، یعنی جب اسٹارٹ ہو رہا ہے عمل اس وقت بھی آپ کو اسی طریقے سے پڑھ کر کے بخشا دینا ہے، اور عمل ختم ہو رہا ہے اسی دن اس کے بعد بھی آپ کو جو ہے ایسا ہی پڑھنا ہے، یعنی اول و آخر آپ کو ایسا بخشا دینا ہے ثواب، اس کا پورا کے پورا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو اس طریقے سے جیسا آپ کو بتایا گیا آپ کو ایسا ثواب بخشا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، جب آپ کا یہ ہو جاوے عمل، آپ نے روز برفی لائے نا، تو وہ روز جو آپ کو کسی بچوں کو تقسیم کر دو، یا کسی نمازی حضرات کو تقسیم کر دو، آپ خود بھی کھا سکتے ہو اور دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہو۔ پھر آپ نے یہ کر لی، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے عمل کی تیاری کرنا ہے۔ ابھی عمل میں آپ کو جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہونا چاہیے، کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے، کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور آپ کو جو ہے اس عمل کو منگل بدھ جمعرات ان 3 راتوں میں آپ کو عمل کرنا ہے، اور آپ کو جو ان تینوں دن تک کے آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں گے، اور رات میں 12 بجے کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، یعنی سمجھ لو رات میں 12:30 بجے کرو یا 12:15 بجے کرو، کوئی بھی ایک ہی ٹائم رکھو، ایک ہی وقت رکھو، ایک ہی جگہ رکھو۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے آپ کو آپ کا احسار کرنا ہے۔ احسار کرنے کا طریقہ کیا، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 11 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے جسم کے اوپر پھونک مار دے، اپنے سینے پہ پھونک مارے، اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارے، اور سارے بدن کے اوپر پھیر لے، جہاں تک کہ اپنا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک کے سارے جسم پہ پھیر لو۔ یہ جسمانی احسار ہو گیا، اور اس کے بعد دائرے والا احسار بھی آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا آپ کو بتایا گیا ہے۔ پھر آپ نے جب دائرے والا احسار کر لیا، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے اول و آخر آپ کو جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے سورہ جن کی ایک آیت، صرف ایک ہی آیت کو پڑھنا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں گے۔ پھر اسی آیت کو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اس آیت کو 333 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلی رات 333 مرتبہ پڑھیں گے، دوسری رات بھی اسی طریقے سے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اور 333 مرتبہ اسی آیت کو پڑھیں گے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر 333 مرتبہ واپس اسی آیت کو پڑھیں گے۔ اور تیسرے دن آپ کو یعنی تیسری رات کو بھی جب آپ عمل کریں گے تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اسی آیت کو 334 مرتبہ پڑھیں گے۔ تیسرے دن 334 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 334 مرتبہ پڑھ لیں گے نا، پھر اس کے بعد جو ہے جیسی آپ کی تعداد مکمل ہوں گی، پھر وہاں پہ جو ہے جناتوں کے بادشاہ سامنے آ جائیں گے، اور جب جناتوں کے بادشاہ سامنے آئیں گے تو وہ آپ کے اور ہمارے تذکیر میں نہیں آئیں گے، وہ آپ کی اور ہماری بات نہیں ہے، وہ کسی اللہ والوں کی تذکیر میں ہی آتے ہیں، اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ جنات کے بادشاہ کو اپنے تذکیر میں لے وے۔ اور یہ ذرا آرام سے، ذرا ادب سے، یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے اور ایمان لے کے آئے۔ آپ انہیں صحابی جن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو یوسف صاحب، ابو یوسف ان کا نام ہے، میں نے صاحب لگایا ہوں۔ تو ذرا ادب سے اور عزت سے جب وہ جیسی حاضر ہوں گے تو ان کی ہیبت اتنی ہوں گی
اور ان کی ہائٹ اتنی ہوں گی تو عامل ان کو جب دیکھے گا تو دیکھتے دیکھتے اس کی گردن درد دے جائیں گی، اور ان کے دونوں ہاتھ اتنے لمبے ہوں گے اور ہائٹ اتنی ہوں گی، اور جسم و قدم و قامت سے آدمی دیکھ کر کے حیران ہوگا۔ اور اس وقت جو ہے آپ جس گھر میں عمل کر رہے ہوں گے اس گھر میں سارے جنات ہی جنات دکھیں گے اور کوئی جز دکھیں گے نہیں، سمجھے، سارے جنات دکھیں گے۔ تو آدمی دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے اور ڈر بھی جاتا ہے اور اپنی آنکھ بھی بند کر لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھ بند کرو گے یا ڈرو گے تو پھر وہ چلے جائیں گے، اور وہ اتنے رحم دل ہے کہ وہ انسان کو ڈراتے نہیں ہے، نہ ہی ان کی فیملی کو تکلیف دیتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے، سمجھے۔ یہ صحابی جن ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ بادشاہ ہے، جو جناتوں کے جو بادشاہ ہے ابو یوسف صاحب، یہ صحابی جن بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، سمجھے۔ تو اس کے لیے جو بہت رحم دل ہے اور بہت نیک دل ہے، تو تھوڑا آرام سے ادب کے ساتھ، اگر آپ ڈر جاؤ گے تو بات الگ ہے، لیکن وہ نہیں ڈرائیں گے اور نہ ہی وہ آپ کو کسی قسم کا تکلیف دیں گے، نہ ہی آپ کو وہ کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے۔ جب آپ کو وہ آ جائیں گے آپ کے سامنے تو پھر زیادہ بات نہیں، زیادہ سوال جواب نہیں، خالی آپ کو اتنا کہنا ہے کر کے کہ میرا حق آپ پر واجب ہے، بس اتنا آپ کو کہنا ہے۔ تو ان کے پیچھے جو ہے خادمین ہوں گے، 3 خادم ہوں گے، تو وہ 3 میں سے ایک کو کہیں گے کر کے، اب وہ کیا کہیں گے اللہ کو معلوم۔ جب وہ کہیں گے تو وہ اس میں سے ایک خادم بجلی کی طرح جائے گا اور بجلی کی طرح فٹاک سے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ کوئی چیز آپ کو لے کے آ کر کے دے دیں گا۔ اب آپ کے حصے میں جو ملتا ہے، جو بھی ملے وہ معلوم نہیں ہے مجھے، کہ جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہو وہ آپ کو مل جائے گا، اور پھر جس نے آپ کو سامان لا کر کے دیا ہے نا، جو بھی آپ کے نصیب کا ہوگا وہ لے کے آ کر کے دیا ہے نا، تو وہی آپ کی تذکیر میں رہے گا اور وہی آپ کو آنے جانے کا طریقہ بتا دیں گا، ساری چیزیں وہ آپ کو بتا دیں گا۔ پھر آپ کو جو بھی کام لینا ہے اسی سے لینا ہے، وہ ایک خادم آپ کو دے کر کے چلے جائیں گے، سمجھے۔ لیکن وہ خادم بھی کوئی للو پنجو نہیں ہوگا، بہت پاورفل اور بہت طاقتور ہوگا، سمجھے۔ آپ اس سے ہر جائز کام کرا سکتے ہو، ناجائز کام کراؤ گے تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہو، سمجھے۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا شرط ہے، بنا اجازت کے آپ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اس کے لیے اجازت لینا شرط ہے، بنا اجازت کے آپ اس عمل کو ہرگز کریں نہیں۔ اور اس عمل میں وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے سورہ جن کی زکوٰۃ دے رکھی ہے، جو ابھی میں نے حال ہی میں جو ویڈیو بنایا نا سورہ جن کے تعلق سے، آپ نے اگر اس میں سے اگر کوئی بھی عمل کیا ہے، جس چیز کی بھی اگر زکوٰۃ دی ہے سورہ جن کی، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہو، تو آپ کو یہ کام دیں گا۔ اور اس میں صرف ایک ہی آیت پڑھنا ہے بس، آپ اس ایک آیت کو پڑھو گے تو اس ایک آیت کی برکت سے سورہ جن کی بادشاہ، سورہ جنات، جو جناتوں کے جو بادشاہ ہے وہ حاضر ہوں گے اور وہ اپنا خادم دے کر کے چلے جائیں گے، اور آپ کو جو ہے شرف حاصل ہو جائے گا جناتوں کے بادشاہ کو دیکھنے کا، سمجھے۔ اس میں باطنی آنکھ کی ضرورت ہے، اگر آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہوں گی تو آپ کو کام دیں گا، اگر آپ کی باطنی آنکھ بند ہوں گی تو آپ کو یہ عمل کام نہیں دیں گا، اور بنا اجازت کے آپ اس عمل کو کرنا نہیں۔ اور پھر سے بتا دوں، آپ کو روزانہ پاؤ کلو یا آدھا کلو یا 1 کلو، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اتنا آپ کو برفی لے کے آنا ہے، اور اس کے اوپر ایصال ثواب کرنا ہے۔ عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی، اور عمل اسٹارٹ اور عمل کے اینڈ پہ بھی، یعنی روز آپ کو عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایصال ثواب کرنا ہے، جیسا بتایا آپ کو وہ برفی کے اوپر۔ پھر عمل جب ختم ہوگا پھر واپس سے آپ کو جو ایصال ثواب کرنا ہے اسی برفی کے اوپر، اور اس برفی کو کسی بچوں میں یا نمازی حضرات میں آپ بانٹ دے اور آپ خود بھی کھا سکتے ہو، سمجھے۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بے حد مجرب ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے، تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔